میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر مدر یا فادر دونوں میں سے کسی ایک کو اگر کوئی پرابلم ہو، جیسے کوئی سائیکولوجیکل پرابلم، اٹس لائک این پی ڈیز پرسنالٹی ڈس آرڈر، نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر، جو ایک پرابلم ہوتی ہے جو کہ ڈائگنوزڈ ہے آلریڈی، لیکن جو پیشنٹ ہے وہ نہیں ایگری ہوتی اس چیز کے لیے کہ ان کو کوئی مسئلہ ہے یا ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، تو اس طرح سے اس کا افیکٹ پوری فیملی پہ آتا ہے، لائک دوسرے پارٹنر پہ یعنی میرے فادر پہ بھی آتا ہے، اور پوری فیملی پہ اس کا افیکٹ ہے. اٹس لائک ڈسفنکشنل فیملی ایک طرح کی ہو گئی ہے. تو اس میں کس طرح سے اپنی مینٹل ہیلتھ کو صحیح رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ سب پہ تو کام نہیں کر سکتے، خود پہ ضرور کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ آپ کے سوال کے اوپر بھی نا یہ پورا ایک بڑا موضوع ہے. جو مختصر میں یہ بتاؤں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی پرابلم کو جو ہم جو اس وقت سائیکالوجی کا جو ڈسپلن ہے اس میں ہم جب تک وہ پرابلم نہیں بنے، جب تک ہم اسے پرابلم نہیں مانتے، وہ ہم اس کو، اب وہ اس کا اپنا ایک ورلڈ ویو ہے جس کے اندر وہ اپنے پرابلمس دیکھتی ہے اور پھر ان پرابلمس کے سلوشنس بھی دیتی ہے. لیکن ایکچولی اگر ہم کھل کے دیکھیں نا، اگر ہم اس کو ذرا جائیں تفصیل میں، تو آپ کو پتہ لگے گا وہ کچھ ایشوز کو سائیکولوجیکل پرابلم کہتی ہے اور وہ بہت سارے ایشوز کو سائیکولوجیکل پرابلم نہیں کہتی. یعنی جس دن کسی انسان کو ہم جسے کہتے ہیں نا کہ یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اس سے پہلے کچھ اور مسائل اس کے پیدا ہو گئے تھے، اور وہ مسائل ہماری ایمانی تناظر میں مسائل تھے. وہ بھی ایک سکنس تھی دل کی یا روح کی، لیکن اس کو ریکگنائز نہیں کیا گیا ٹائملی، اور اب وہ کسی اور شکل میں مینیفیسٹ ہوئے ہیں، تو پھر اس کو ایک خاص قسم کے ایک خاص پرسپیکٹو میں اس کو ہم ایک خاص سکنس کہتے ہیں. اچھا، اس کا جو سلوشن وہاں سے نکلتا ہے وہ بھی صرف اس کی مینجمنٹ ہے، مطلب وہ اس کا کیور نہیں ہے، وہ صرف مینج ہوتی ہے. اس کا جو کیور ہے وہ بہرحال انسان کو، مطلب ایک چیز یہ ہے کہ وہ کیسے ہو وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن آپ اس کے لیے کیا کریں. تو آپ اس میں تقدیر پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے زندگی میں وہ معاملات ہیں نا جس میں آپ کا اختیار نہیں ہے، اور جیسے آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کی والدہ ہیں، ان کا خاص رویہ ہے، ان کا خاص مزاج ہے، ان کا کوئی خاص معاملہ ہے، یا آپ جس ریجن میں رہتے ہیں اس کا کوئی خاص کلائمیٹ ہے، آپ کوئی اور ایسی چیز ہے، تو آپ اس پہ راضی ہوں، اس پر آپ کے دل میں شکایت نہ پیدا ہو، آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے، آپ اسے ایک نارمل کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیں، اور آپ اس میں بس اپنے حصے کا کام کریں. ان کو ٹھیک ہے اس بات پہ راضی کیا جائے کہ وہ اپنے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن اب وہ بات ہے کہ وہ وہاں پر شاید اس کی میڈیکیشن پہ راضی نہیں ہو رہے، وہ ایک مسئلہ ہے، لیکن وہ ان کا کمپلیٹ سلوشن نہیں ہے. میڈیکیشن کے علاوہ بھی کچھ چیزیں انہیں چاہیے ہوں گی، بہت ساری چیزیں، مطلب ان کی سوچ بدل جائے، ان کا ذہن بدلے، ان کا پیراڈائم شفٹ ہو، ان کا روٹین چینج ہو، ان کا لائف اسٹائل چینج ہو، یہ سب چیزیں. اور اگر میڈیسنل سپورٹ چاہیے تو وہ ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہوگا اس کمپلیٹ ہولسٹک پلان کے اندر. تو لیکن ابھی بہرحال وہ نہیں اس کے لیے آمادہ، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اس بات پر آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے باوجود ان سے ناراض نہ ہو. آپ کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے باوجود ان کا علاج کرنے، ان کا مسئلہ حل کرنے کی فکر، آپ اس فکر کو بھی آپ گیو اپ نہیں کریں. ایک طرف آپ کے ایجنڈا میں یہ چیز بھی رہے کہ بھائی اگر یہ راضی ہو جائیں تو ان کا کچھ معاملہ حل کیا جائے، ان کو کوئی ان کی روٹین چینج ہو، ان کا ذہن چینج ہو، اور ان کو یہ کوئی جو بھی ان کا ٹریٹمنٹ ہو. تو یہ ایک ایجنڈا آئٹم ہے. دوسرا یہ کہ اگر یہ نہیں بھی راضی ہو رہے تو ان سے ناراض نہ ہوا جائے. لیکن اب بہرحال وہ ایک جو بہت خراب فضا ہوگی گھر کی، وہ میں سمجھ سکتا ہوں، جو بھی اس وقت ان کی جو بھی کیفیت ہے، تو اس کو بس آپ ایک پیشنٹ کی طرح دیکھیں کہ بس ٹھیک ہے، ایک آپ وہ الاؤنس دیں. ایک الاؤنس تو وہ ہے جو ایک والد ہونے کی حیثیت سے دینا پڑے گا، لیکن ایک الاؤنس وہ ہے جو پیشنٹ ہونے کی حیثیت سے انہیں دینا پڑے گا. تو ڈبل الاؤنس انہیں دینا پڑے گا، پھر اس کو آپ مائنڈ نہیں کریں گے. آپ جیسے وہ سائیکیٹرک وارڈ میں جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ اپنے پیشنٹس کی بدتمیزی پہ ناراض اگر ہو جائے تو پھر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، پھر وہ نہیں رہتا اس وارڈ کے اندر. پھر وہ مطلب وہ ان کی جو بھی بدتمیزی ہے اس دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ کر رہے ہیں تو میں کیا کروں، بس ٹھیک ہے. تو اللہ آپ کو وہ علم اور حکمت اور حوصلہ عطا کرے. اور آپ اللہ کی یہ جو مرضی ہے کہ آپ کے، مطلب ایک انسان کہتا ہے نا، میں نے کیا بگاڑا تھا، مجھے کیوں نہیں اچھے ایسے شفیق باپ دیے، مجھے ایسے کیوں ٹیڑھے آدمی، مجھے کیوں، میرے ابا کو اتنا ٹیڑھا کیوں بنایا ہے.
تو ایک آدمی دل میں خواہش مطلب شکایت بھی کر سکتا ہے نا. تقدیر پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے آپ کے لیے چوز کی ہے اس پر آپ راضی ہو جائیں. تقدیر پہ ایمان کا ایک مطلب یہ بھی ہے، آپ اس پہ راضی ہو جائیں، بس ٹھیک ہے اللہ نے قدر، اللہ نے بس جو میرے لیے پسند کیا، اوکے آئی ایم ہیپی ود اٹ، اور آئی ول ڈو واٹ آئی کین ڈو، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. تو وہ اس میں ناراض نہیں ہوں، تو شکایت نہیں پیدا ہونے دیں اپنے دل میں. تو یہ ایک بہرحال اس میں اللہ آپ کو حوصلہ دے، حکمت دے آپ کو. اور ان کے علاج، وہ راضی نہیں ہو رہے علاج کرانے پہ، لیکن آپ بھی گیو اپ نہیں کریں، آہستہ ہلکا پھلکا سوچتی رہیں کیا کریں. اور ایک بات میں نے یہ بتائی کہ میڈیسنس ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے، میڈیسنس ان کی ٹریٹمنٹ کا ایک مائنر کمپوننٹ ہے. ان کے ٹریٹمنٹ کا میجر کمپوننٹ لائف اسٹائل اور تھنکنگ اسٹائل اور پیراڈائم شفٹ، ان سب یعنی لائف اسٹائل کی چینج، مائنڈ سیٹ کی چینج، اور بہت ساری اور چینج جو ذہن اور دل میں آنی ہے، وہ ایک بڑی چینج ہے. تو وہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ راضی ہو گئے ہیں کچھ میڈیسنز کھانے پہ تو بس ہو گیا کام. یہ نہیں ہوا کام نہیں ہوا. اور ایک بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے اس بات کو، تو خیر سائیکالوجی بھی کہتی، یعنی جو ڈسپلن ہے سائیکالوجی کا وہ بھی اس بات کو کہتا ہے اور ہم بھی اس بات کو کہتے ہیں، یعنی جو تیماردار ہے نا اس کو اس اس کو اس کی پروٹیکشن جو ہے نا وہ بیمار سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. مطلب وہ نہ وہ کولیپس نہ کر جائے، وہ مطلب وہ سکھ نہ ہو جائے سکھ کے ساتھ رہتے رہتے نا. تو اس کی نفسیاتی اور ایمانی اور اخلاقی اور جذباتی صحت جو ہے وہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. اب آپ اپنے لیے اچھے لوگوں سے اور اچھی ایک تعلق رکھیے جس کو آپ کو علم، مطلب اپنے علم کو بہتر کیجیے. اور یہ بہت ساری اصل میں ہوا یہ تھا، دیکھیے جو بہت سارے برانڈ سے جس دن محبت ہوئی تھی نا اس دن بھی نفسیاتی طور پر ایک آدمی بیمار ہو چکا تھا. لیکن چونکہ سائیکالوجی میں مطلب ایک آدمی کو زیادہ جوتے جمع کرنے کا شوق ہے تو دیٹ از ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے سکنس، یہ اس کی کوئی دوا بھی نہیں ہے. تو جس دن اس کو لوگوں سے شکایتیں ہوئی اس دن بھی ایک مسئلہ تھا. جس دن اس کو حسد پیدا ہوا، جیلسی، وہ بھی ایک پرابلم تھا. جس دن اس کے پرابلم بہت سارے تھے، اور یہ سب پرابلم تھے. مطلب ڈپریشن کا ڈکلیئرڈ پیشنٹ تو بعد میں بنا ہے، اس سے پہلے اس شاہراہ پہ بہت پہلے سے چل رہا تھا. تو بہت پہلے سے اس کے یہ مسائل پیدا ہو گئے تھے، لیکن وہ سارے مسائل تو نہیں ہے نا. غیبت کو نفسیاتی بیماری نہیں سمجھا جاتا. غیبت بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے. ڈپریشن چھوٹی بیماری ہے، غیبت بڑی بیماری ہے. تو یہ مطلب لوگ نہیں جانتے. حسد بہت بڑی بیماری ہے، ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے تو کتنی بڑی بیماری ہوگی. تو حسد کو ہم بیماری نہیں مانتے، اس لیے کہ مطلب سائیکیٹری میں اس کی کوئی دوا نہیں ہے. مطلب اب تو بیماری کا تعلق بھی بس اس بات سے، عجیب چیز ہے نا. مطلب جس کو وہ بیماری کہہ دیں اس کو ہم بیماری مان لیں، جس کو وہ بیماری نہ کہیں اس کو ہم بھی بیماری نہ سمجھیں. ابھی ہم یہاں کھڑے ہیں، لیکن ہمارے ورلڈ ویو میں بہت سے مسائل بیماری ہیں. زیادہ کھانا بیماری ہے، زیادہ بولنا بیماری ہے، یہ سب بیماریاں ہیں. تو نیتوں کی خرابی جو ہے وہ بیماری ہے، ایک نیتیں خراب ہو گئیں. کسی کا برا چاہنا بیماری ہے. تو یہ سب یعنی یہ سب عوارض ہیں، یہ سب مطلب سکنس ہے، فارمز آف سکنس ہیں. تو اللہ آسان فرمائے.